السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 30 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 31 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاطرۃ، انجن۔ انظر یا رشید الی ھذا الموقد فی القاطرہ۔ اے رشید، انجن کے اس آگ جلانے کی جگہ کی طرف دیکھ۔ انظر یا رشید الی ھذا الموقد فی القاطرۃ۔ انجن میں اس آگ جلانے کی جگہ کی طرف دیکھ۔ موقد، آگ جلانے کی جگہ، چولہا، استو، اس کی جمع آتی ہے مواقد۔ یلقی فیہ الرجل الفحم الحجری، اس میں آدمی کوئلہ ڈالتا ہے۔ الفحم الحجری کا معنی کوئلہ، اس میں آدمی کوئلہ ڈالتا ہے۔ وفوق ھذا الموقد حوض من ماء متین جدا، اور اس آگ جلانے کی جگہ کے اوپر پانی کا ایک مضبوط حوض ہے۔ یہ متین حوضن کی صفت ہے، حوض متین۔ وفیہ انابیب عدیدۃ، اور اس میں چند پائپیں ہیں۔ انبوبۃ اور انبوبن، تا کے ساتھ اور تا کے بغیر دونوں آتا ہے۔ انبوبن اور انبوبۃ، پائپ، نالی، جمع انابیب۔ یسخن ھذا الماء بالنار ویتحول بخارا، یہ پانی آگ کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے اور وہ بھاپ بن جاتا ہے۔ سخن یسخن سخنا، باب سمع سے گرم ہو جانا، اور اسی طرح سخن یسخن سخنا و سخونتا، باب نصر سے اس کا معنی بھی ہوتا ہے گرم ہونا، بخار میں مبتلا ہونا۔ اور تحول یتحول، تحولا کا معنی پھر جانا، بدل جانا۔ وینتقل ھذا البخار الی الانابیب، اور یہ بھاپ پائپوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وتعال معی ندخل فی القاطرۃ، اور تو میرے ساتھ آ، ہم انجن میں داخل ہوئے۔ یہ ندخل، تعال، یہ امر کے معنی میں ہے، فعل، یہ اس میں فعل ہے جو امر کا معنی دیتا ہے، تو آ، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ندخل مضارع مجزوم آیا۔ امر کا صیغہ آتا ہو اور اس کے بعد مضارع آتا ہو جو، تو اس صورت کے اندر وہ مجزوم آتا ہے۔ اور تو میرے ساتھ آ، یعنی اس کے جواب کے اندر مضارع آتا ہو، اور تو آ، ہم انجن میں داخل ہو جائیں۔ یہ تعال کے 6 صیغے آتے ہیں، تعال، تعالیا، تعالو۔ تعال کا معنی آتو ایک مرد، تعالیا آؤ تم دو مرد، تعالو آؤ تم سب مرد، تعالی آتو ایک عورت، تعالیا آؤ تم دو عورتیں، تعالینا آؤ تم سب عورتیں۔ یہ 6 صیغے آتی ہے اس کے۔ فإن سائقها من أصدقائي، اس لیے کہ اس کا ڈرائیور میرے دوستوں میں سے ہیں۔ صدیق ان کی جمع اصدقاء، اور سائقن ساق یسوق سے سائقن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہانکنے والا یعنی ڈرائیور۔ وہنا تفہم ترکیب القاطرۃ جیدا، اور یہاں تو انجن کی بناوٹ کو
یعنی انجن کس طرح ملا ہوا ہے، کس طرح اس کو جوڑا گیا ہے، اس کی ترکیب کو تو اچھی طرح سمجھ لے گا۔ انظر الی الانابیب، تو پائپوں کی طرف دیکھ، انہا متصلۃ بہذہ الآلات الدقیقۃ التی تدیر عجلات القاطرۃ، بلا شبہ وہ ان باریک آلات کے ساتھ ذریعے ملا ہوا ہے، بلا شبہ وہ ملی ہوئی ہے، یعنی یہ پائپ ہے، بلا شبہ وہ ملی ہوئی ہے ان باریک آلات کے ساتھ جو کہ انجن کے پہیوں کو گھماتی ہے، جو کہ انجن کے پہیوں کو گھماتے ہیں، یعنی یہ آلات جو انجن کے پہیوں کو گھماتے ہیں ان کے ساتھ یہ پائپیں ملی ہوئی ہے۔ ادار یدیر ادارتن، اس کا معنی ہوتا ہے گھمانا، اجلتن کی جمع اجلات یعنی پہیا، دقیقن کا معنی باریک، غلیظن کی ضد، اور اسی طرح اس کا معنی پتلا، نازک۔ یہ اصل میں دق یدق دقتن سے بنا ہے، چھوٹا ہونا، باریک ہونا، نازک ہونا، گھٹیا اور حقیر ہونا۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ هَذَا الْبُخَارُ فِي الْأَنَابِيبِ دَفَعَ بِقُوَّتِهِ الْآلَاتِ، پھر جب یہ بخار، یہ بھاپ جمع ہو جاتی ہے پائپوں میں تو وہ اپنی طاقت و قوت سے آلات کو دھکا دیتا ہے۔ دفع یدفع دفعن، اس کا معنی دھکا دینا، دھکیلنا، ہٹانا، اور دفع سمن کا معنی سمن ادا کرنا۔ اگر کوئی چیز آپ خریدے دکان سے اور آپ کو پوچھنا ہو اس چیز کے بارے میں کہ اس کے کتنے پیسے ہوئے، تو آپ یوں کہیں گے عربی کے اندر کم ادفع الیک، کم ادفع الیک، یعنی تجھے میں کتنا ادا کروں، مطلب یہ کہ کتنا سمن میں تجھے ادا کروں۔ تو یہ جملہ آپ بولیں گے کم ادفع الیک، اور اسی کو باب انفعال کے اندر لے جائے، ان دفع اندفع اندفعان، تو فعل لازم بن جائے گا، یعنی ہٹ جانا۔ جیسے اگر کوئی آدمی ہمارے پاس بیٹھا ہو اور بالکل قریب قریب بیٹھ گیا اور ایسا کہنا ہو کہ ذرا آگے جاؤ، کچھ کھسو، تو آپ یہ جملہ کہیں گے اندفع قلیلاً، اندفع قلیلاً، یعنی ذرا ہٹو، ذرا دور ہو جاؤ۔ فَأَدَارَهَا وَبِدَوْرَانِهَا تَدُورُ الْعَجَلَاتُ، پس وہ اس کو گھما دیتا ہے اور اس کے گھومنے کی وجہ سے پہیے گھومتے ہیں۔ وَتَسِيرُ الْقَاطِرَةُ، اور انجن چلتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْوَقَّادُ الَّذِي يُرَاقِبُ النَّارَ وَالْمَاءَ وَيُشْرِفُ عَلَيْهِمَا، وقاد یعنی ریلوے انجن میں ایندھن ڈالنے والا ملازم یا آگ جلانے والا، اور بھی اس کے معنی آتی ہیں، جیسے رجل وقاد، اس کا معنی ذہین آدمی، ذہن وقاد تیز ذہن، قلب وقاد روشن دل۔ یہاں پر وقاد کا معنی ملازم، انجن میں ایندھن ڈالنے والا ملازم یا آگ جلانے والا۔ اور اشرف یشرف اشرافن، اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، اعلیٰ کے صلے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ وَهَذَا هُوَ الْوَقَّادُ الَّذِي يُرَاقِبُ النَّارَ وَالْمَاءَ، اور یہی وہ آگ جلانے والا ہے جو آگ کی اور پانی کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ راقب یراقب مراقبتاً ورقاباً، نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، ملحوظ رکھنا۔ وَيُشْرِفُ عَلَيْهِمَا، اور وہ اس کی نگرانی رکھتا ہے۔ وَهَذَا صَدِيقُنَا السَّائِقُ، اور یہ ہمارا ڈرائیور دوست ہیں۔ وَإِذَا كَانَتِ الْقَاطِرَةُ تَجُرُّ الْقِطَارَ وَتُوصِلُ الرُّكَّابَ مِنْ دِيَارٍ إِلَى دِيَارٍ فَصَاحِبُنَا يَسُوقُ الْقِطَارَ فَهُوَ مِفْتَاحُ الْقِطَارِ، اور جب انجن گاڑی کو کھینچتا ہے اور وہ پیسنجروں کو
چند علاقوں سے دوسرے علاقوں کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ وتوصل الرکاب من دیار الی دیار، اور وہ پیسنجروں کو پہنچا دیتا ہے۔ فصاحبنا یسوق القطار، پس ہمارا ساتھی انجن کو ہانکتا ہے۔ فهو مفتاح القطار، پس وہی ٹرین کی چابی ہے۔ مفتاح کا معنی ہوتا ہے چابی، کنجی، لیکن یہاں پر مفتاح ان سے مراد کوئی بھی کسی بھی چیز کو حرکت میں لانے والا، جیسے یہاں پر ٹرین انجن کو حرکت میں لانے والا یہ ڈرائیور ہوتا ہے۔ ڈرائیور کے بغیر انجن حرکت نہیں کر سکتا، وہ ڈرائیور اس کو چلائے گا تب جا کر وہ حرکت کرے گا۔ تو مفتاح بدء حرکت السیارہ، یہ لفظ بولا جاتا ہے مفتاح بدء حرکت السیارہ، یعنی اسٹارٹر، موٹر کو حرکت میں لانے والا آلہ۔ تو گویا یہاں پر انجن کو چلانے والا جو حقیقتاً ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے۔ ڈرائیور چالو کرے گا انجن کو تب انجن چلے گا، اس اعتبار سے اس کو یہاں پر کہا گیا مفتاح۔ فہو مفتاح القطار، پس وہی گاڑی کا، فہو مفتاح القطار، وہی گاڑی کو حرکت میں لانے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْفَضْلُ فِي سَيْرِ الْقِطَارِ، اور اسی کی طرف گاڑی کو چلنے کا فضل لوٹتا ہے، یعنی انہی کے طفیل میں یہ گاڑی چلتی ہے۔ یرجع الفضل کا معنی انہی کے طفیل میں یہ ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْفَضْلُ فِي سَيْرِ الْقِطَارِ، اور گاڑی کے چلنے میں اسی کی طرف فضل لوٹتا ہے۔ وَهُوَ يَسْهَرُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، اور وہ اس کے کام کی نگرانی رکھتا ہے، اور وہ اس کے کام کی نگرانی رکھتا ہے۔ وَتُوصِلُ الرُّكَّابَ مِن دِيَارٍ إِلَىٰ دِيَارٍ، اور وہ پیسنجروں کو چند منزلوں سے دوسری منزلوں کی طرف پہنچاتا ہے۔ فصاحبنا یسوق القاطرۃ، پس ہمارا ساتھی انجن کو ہانکتا ہے۔ فہو مفتاح القطار، پس وہی گاڑی کی کنجی ہے۔ ویسے مفتاح کا معنی چابی، کنجی، اور یوں کہا جاتا ہے مفتاح بدء حرکت السیارہ، یعنی اسٹارٹر، موٹر کو حرکت میں لانے والا آلہ۔ تو یہاں پر مفتاح القطار سے مراد یہ صاحب ڈرائیور کو مفتاح یوں اس حیثیت سے کہا گیا ہے کہ وہی جو ہے وہ انجن کو، وہ گاڑی کو حرکت میں لانے والا ہے، یعنی گاڑی جو چلتی ہے وہ ڈرائیور کی وجہ سے ہی چلتی ہے۔ اگر ڈرائیور گاڑی کو اسٹارٹ نہ کرے، چالو نہ کرے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ فہو مفتاح القطار، پس وہی گاڑی کو چلانے والا ہے، وہی گاڑی کی کنجی ہے، یعنی گاڑی کو حرکت میں لانے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْفَضْلُ فِي سَيْرِ الْقِطَارِ، اور اسی کی طرف گاڑی چلنے میں فضل لوٹتا ہے، یعنی گاڑی چلنے میں فضل اسی کی طرف لوٹتا ہے، مطلب اسی کی بدولت گاڑی چلتی ہے۔ وَهُوَ يَسْهَرُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، اور وہ اپنے کام پر نگرانی رکھتا ہے۔ سحر یسحر، سحرن، بابی سمے سے نیند نہ آنا، جاگتے رہنا، اور سحرہ اعلیٰ کے صلے کے ساتھ نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہاں پر یہی مراد ہے۔ اور وہ اپنے کام کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی نگرانی رکھتا ہے۔ اور اسی کو بابی افعال تفعیل میں لی جائے، سحر یسحر تسحیراً، اور اسحر یسحر اسحاراً کا معنی نیند اڑانا، بے خواب بنانا۔ وَيَقُومُ بِوَاجِبِهِ بِأَمَانَةٍ وَجِدٍّ،
اور وہ امانت داری اور کوشش کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا، اور قام کا صلہ بھی آئے تو اس کا معنی انجام دینا۔ وَكَذَلِكَ أَمِينُ الْقِطَارِ يَسْتَحِقُ الشُّكْرَ مِنَ الرُّكَّابِ۔ وَكَذَلِكَ أَمِينُ الْقِطَارِ يَسْتَحِقُ الشُّكْرَ مِنَ الرُّكَّابِ، اور اسی طرح گاڑی کا امین، جس کو گارڈر کہہ لیجئے، امین ان کے بہت سے معنی آتے ہیں، دیانت دار بھی ہوتا ہے، وفادار، قابل اعتماد، اور امین اللہ کے صلے کے ساتھ محافظ، نگران، جیسے امین علی المال یعنی خزانچی جو مال کا نگران ہو، امین علی المکتبۃ ناظم کتب خانہ۔ تو یہاں پر امین قطار، اس کا معنی امین القطار یعنی گاڑی کی جو نگرانی کرنے والا ہو، اس کو کہا جاتا ہے امین۔ جو گاڑی کے پیچھے کے حصے کے اندر جھنڈی وغیرہ ہلاتا ہے، گاڑی کو چلنے کے لیے اشارہ کرتا ہے یا رکوانے کے لیے اشارہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَمِينُ الْقِطَارِ يَسْتَحِقُ الشُّكْرَ مِنَ الرُّكَّابِ، اور اسی طرح ٹرین کا گارڈر پیسنجروں کی طرف سے شکریہ کا مستحق ہے۔ فَإِنَّهُ يُلَاحِظُ الطَّرِيقَ وَيَلْحَظُ وُقُوفَ الْقِطَارِ وَسَيْرَهُ، اس لیے کہ وہ راستے کو دیکھتا ہے اور گاڑی کے رکنے اور چلنے کو ملاحظہ کرتا ہے۔ لحظہ یلحظ باب فتح سے اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور لاحظ یلاحظ ملاحظتاً کا معنی بھی دیکھنا، ملاحظہ کرنا۔ والسائق والقاطرۃ تو اشارتہ، اور ڈرائیور اور انجن اس کے اشارے کے تابع ہے۔ تو اشارہ، اور ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے رہنو اشارہ، تو کی جگہ پر آپ رہنو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اشارتن اور رہنو اشارتن کا معنی تابع، اور ڈرائیور اور انجن اس کے اشارے کے تابع ہیں۔ فَإِذَا هَزَّ الْبَيْرَقَ الْأَحْمَرَ وَقَفَ الْقِطَارُ، جب وہ سرخ جھنڈا ہلاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے۔ وَإِذَا هَزَّ الْبَيْرَقَ الْأَخْضَرَ تَحَرَّكَ الْقِطَارُ، اور جب وہ ہرا جھنڈا ہلاتا ہے تو گاڑی حرکت کرتی ہے۔ بیرقن اس کا معنی ہے جھنڈا۔ پرچم اس کی جمع آتی ہے بیارق۔ جھنڈے کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے علمن، علمن کا معنی بھی جھنڈا، پرچم، علامت، نشانی۔ وانظر الی ہذه الآلۃ التي في يد السائق هذه، اور دیکھ اس آلے کی طرف جو کہ ڈرائیور کے اس ہاتھ میں ہے۔ فَإِذَا رَفَعَهَا السَّائِقُ إِلَى فَوْقُ، جب وہ ڈرائیور اس کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، اندفع البخار وسارت القاطرۃ، تو بھاپ اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور انجن چلتا ہے۔ وَإِذَا ضَغَطَ عَلَيْهَا سَقَنَ البخار وَهَدَتِ القاطرۃ، اور جب وہ ڈرائیور اس کو دباتا ہے تو بھاپ ٹھہر جاتی ہے اور انجن بھی ٹھہر جاتا ہے۔ ہدأ یہدأ ہدن و ہدون کا معنی ٹھہرنا، ساکن ہونا، تھم جانا، رک جانا۔ اور دغت یدغت دغتن باب فتح سے دبانا، دیوار وغیرہ سے لگا کر بھینچنا، اور ایک معنی نچوڑنا۔ اسی سے دغت الدم العالی ہائی بلڈ پریشر، اور ضغط الدم الہابط لو بلڈ پریشر گھٹا ہوا خون کا دباؤ۔ حینئذ یضغط السائق علی آلۃ اخری، اس وقت ڈرائیور دوسرے آلے کو دباتا ہے۔ وہی ہذہ، اور وہ یہی ہے۔ وتسمی المصد، اور اس کو بریک کہا جاتا ہے۔ سد یسد سدن کا معنی روکنا، اسی سے یہ مصدن روکنے کا آلہ یعنی بریک۔ وتقف القاطرۃ من ساعتها، اور اسی وقت
انجن رک جاتا ہے. من ساعتها کا معنی اسی وقت، یہاں پر ساعتن کا معنی گھڑی نہیں کریں گے. من ساعتها یعنی اسی وقت انجن رک جاتا ہے. والعربات كلها مرکبۃ بالقاطرۃ، اور ڈبے سب ڈبے انجن کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تسیر بسیرها وہ ڈبے چلتے ہیں انجن کے چلنے سے. وتقف بوقوفها اور وہ رک جاتے ہیں انجن کے رکنے سے. یہ ہا کی ضمیر لوٹے گی انجن کی طرف. وَهَذَا هُوَ الْخَطُّ الْحَدِيدِيُّ الَّذِي يَسِيرُ عَلَيْهِ الْقِطَارُ، اور یہی وہ پٹری ہے جس پر گاڑی چلتی ہے. الخط الحدیدی کو معنی ریل کی پٹری، اور یہی وہ پٹری ہے جس پر گاڑی چلتی ہے. وَلَوْلَا هُوَ لَغَاصَ الْقِطَارُ فِي الْأَرْضِ، اور اگر وہ نہ ہوتی یعنی پٹری نہ ہوتی تو ٹرین زمین کے اندر گھس جاتی. غاص یغوص اس کا معنی ہوتا ہے گھس جانا، دب جانا. لأن التربة لا تحمل ثقل القطار، اس لیے کہ مٹی ٹرین کے بوجھ کو نہیں اٹھاتی. هذه هي القطار التي تجر القطار، یہی وہ انجن ہے جو گاڑی کو کھینچتا ہے. وهذا هو القطار الذي يوصل الركاب من ديار إلى ديار، اور یہی وہ گاڑی ہے جو پیسنجروں کو چند منزلوں سے دوسری منزلوں کی طرف پہنچاتی ہیں. وَيَحْمِلُ أَثْقَالَ النَّاسِ إِلَى بَلَدٍ لَمْ يَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور جو لوگوں کے بوجھ کو یعنی یہ گاڑی لوگوں کے بوجھ کو ایسے شہر کی طرف پہنچاتی ہے جس تک تم پہنچنے والے نہیں تھے مگر بڑی مشقت کے ساتھ. لم یکونوا بالغیہ جس تک تم پہنچنے والے نہیں تھے، الا بشق الانفس مگر بڑی مشقت کے ساتھ. انظر یا رشیدو، دیکھ اے رشید، کیف الہم اللہ الانسان الحکمت والصناعہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل مندی، دانائی اور کاریگری الہام کی، یعنی کاریگری اور عقل مندی سکھائی. وَرَزَقَهُ الْعَقْلَ الَّذِي يُسَخِّرُ بِالْحَدِيدَ وَالْبُخَارَ، اور اس نے اس کو وہ عقل دی جس کے ذریعے وہ لوہے کو اور بھاپ کو تابع کر دیتا ہے. افلا یحق لک ان تقول اذا رکبت القطار، کیا تجھے حق نہیں ہے کہ تو کہے جب تو گاڑی پر سوار ہو، یعنی جب تو گاڑی پر سوار ہو، ٹرین پر سوار ہو، تو کیا تجھے حق نہیں ہے کہ تو کہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، یعنی اس گاڑی کو ہمارے تابع کر دیا. وما كنا له مقرنین، اور حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، یعنی اللہ نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا، ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کر دیتے. اقرن یقرن اقرانا للشیء، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قابو پانا، کسی چیز کی طاقت رکھنا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم ہماری رب کی طرف البتہ لوٹنے والے ہیں. انقلب انقلب انقلاباً کا معنی لوٹنا، اور بلا شبہ ہم ہمارے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 31. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 32 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.